فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ہمارے ان نبیوں کے بعد، ہمارے ان پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے ناہنجار لوگ آئے، ایسے واہیات لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو نماز کو برباد کرے گا، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں خواہشات بے لگام ہو جائیں گی۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے نوجوانوں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، آٹومیٹک اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے آپ کی خواہشات پر بریک لگے گا، اور اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو خواہشات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈیم میں نے بنایا، اتنی بڑی دیوار میں نے بنائی، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج تو انسان ایک چھوٹا سا مکان بناتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے بہت بڑا مکان بنا لیا۔ انسان چند پیسے کما لیتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے بہت پیسے کما لیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا ڈیم، شاید پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیم اور اتنی بڑی دیوار نہیں بنی ہوگی، لیکن کوئی ناز نہیں اپنے اوپر، کوئی غرور نہیں ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑا جائے۔ دنیا کے معاملات میں تھوڑی ڈھیل رہے گی تو چلے گی، اللہ کے دین کے معاملے میں ڈھیلا پن نہ ہو، تساہلی نہ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں اسٹرکٹ بنیے، سخت بنیے۔ اللہ نے کہا ہے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم نے 16ویں تراویح پڑھی ہے، اور آج کے درس میں ہم قرآن مجید کے 16ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ اس دور کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ ان کی بات حقیقت تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اسے ہم نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں بھی نہیں دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں۔ وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر سے۔ یہ حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے واقعات کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ اس واقعے کو دلیل بنا کر کے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ صاحب ایک ایسا علم بھی ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو علم لدنی ہوتا ہے اور علم باطنی ہوتا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث جو پڑھایا جاتا ہے یہ ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، یہ سب بکواس بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے نبیوں کو معجزات دیتا ہے۔ حضرت خضر کو یہ معجزہ دیا گیا کہ بہت سارے واقعات کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، کیا ریزن ہے، وہ ان کو پتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچے تو بڑے ادب سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ دیکھیے، سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے استاذ کا ادب کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں،
مگر جب حضرت خضر کو اپنا استاد بنایا تو بڑے ادب سے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اگر آپ مجھے کچھ سکھا دیں؟ کہا اچھی بات ہے، میں سکھا دوں گا آپ کو، لیکن ایک کنڈیشن ہے میری کہ آپ کو کوئی سوال نہیں کرنا ہے، جب تک میں کسی چیز کے بارے میں نہ بولوں آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ کہا اچھی بات ہے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، سوال پیدا ہوا بھی تو بھی میں سوال نہیں کروں گا، آپ بس مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اب جب یہ دونوں حضرات چلے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پہلے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، جیسے ہی یہ دونوں لوگ کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکالا اور کشتی کو عیبدار بنا دیا، کشتی کے اندر چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے، قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کشتی والوں نے ہمیں بٹھایا ہے اور آپ انہی کی کشتی میں آپ سوراخ کر رہے ہیں، آپ ڈبانا چاہتے ہیں ان کو، لتغرق اهلها، آپ اس کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو نبی ہوتا ہے اسے اپنی ذات سے پہلے اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ تختہ نکال رہے ہیں ہمیں ڈبانا چاہتے ہیں، آپ نہیں کہا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اپنے ذات سے پہلے دوسروں کی فکر یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ ڈبانا چاہتے ہیں ان کو، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا ارے غلطی ہو گئی مجھ سے، اب کوئی سوال نہیں کروں گا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک معصوم بچہ تھا، 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ تھا، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ۔ حضرت خضر آگے بڑھے، بچے کا گلا دبا دیا، مر گیا وہ۔ اب یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات تھی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا کہ آپ نے ایک بے قصور معصوم بچے کو مار ڈالا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت خطرناک کام کیا آپ نے۔ اب یہاں سے قرآن کا 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ اے موسیٰ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا کہ یہ آخری غلطی ہے میری، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ الگ ہو جائیے گا، مجھ کو الگ کر دیجیے گا، میں اب کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں کے پاس سے، بستی کے پاس سے گزرے، دونوں کو بھوک لگی تھی، نبی تھے تو لیکن انسان تو تھے، بھوک لگی تھی۔ اب بھوک لگی تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے بڑے بخیل تھے۔ اس دور میں بھی مہمان کو کھانا نہ کھلانا یہ عیب مانا جاتا تھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں، اگر گھر میں کبھی مہمان آتا ہے، اگر پیشانی پر بل پڑتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی پیشانی کے بل کو ٹھیک کر لیجیے۔ مہمان کی مہمان نوازی یہ اسلام کی نہیں، انسانیت کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کی پہچان ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کی پہچان ہے کہ مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے۔ وہ گاؤں والے گھٹیا لوگ تھے، بخیل لوگ تھے۔ وہ ماجد دیوبندی کا ایک شعر ہے، بھائی شاعر لوگ بھی کبھی کبھی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان آتا ہے نا تو آپ کے رزق کی برکت لے کے آتا ہے، آپ کے رزق کا نقصان لے کے نہیں آتا ہے۔ تو اب ان دونوں نبی ہیں، نیک لوگ ہیں، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دماغ تو خراب تھا، جلالی پیغمبر تھے صاحب، غصے میں بھرے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے ہیں، دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب دونوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کچھ ٹیڑھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گر جائے گی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔
بھائی پوری دیوار کو ٹھیک کر دیا اکیلے. اس کا مطلب کہ حضرت خضر جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے. اب ہمارا نوجوان بیچارہ جو گٹکھا کھاتا ہے, جو سگریٹ پیتا ہے, جو بیڑی پیتا ہے, وہ کائے کا اس کو ایک دیوار کے ایک اینٹ اٹھانے کہہ دو تو وہ ہلنے لگے گا. اس میں یہ تعلیم ہے ہمارے نوجوان کو کہ وہ فزیکلی بھی مضبوط ہو. یہ گٹکا اٹکا کھانا بند کر دو. ابھی میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, اوپر تیسری منزل پہ تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا, میں دیکھا کہ ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے, صاحب ادھر موبائل پر وہ ریلز دیکھ رہا ہے, فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. شرم آنی چاہیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو. رمضان کا مہینہ, اللہ کا گھر, تراویح کی نماز ہو رہی, تو ہٹا کٹا مشٹنڈا 18-20 سال کا نوجوان تو بیٹھ کے مسجد میں فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. شرم کی بات نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. ان نوجوانوں سے کیا امید رکھیں ہم؟ یہ گٹکھا کھانے والے, یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے والے. رمضان کے مہینے میں بھی عیاشیاں ہو رہی ہیں. آج مسلمان نوجوان آپ کو پکنک اسپاٹ پر مل جائیں گے عیاشیاں کرتے ہوئے. نہ رمضان کا احترام ہے, نہ روزے کا احترام ہے. تو حضرت خضر نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط بنو. حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ پیسہ طے کر لیتے. دیکھو حضرت موسیٰ نے ایک سبق دیا کہ ہر انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے. بھلائی کرنی چاہیے مگر ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ بھلائی کی جائے اس کے ساتھ. یہ حضرت موسیٰ نے سبق دیا. اور حضرت خضر نے سبق یہ دیا کہ انسان جتنا بھی گھٹیا ہو, ہمارا کام بھلائی ہونا چاہیے, ہم سب کے ساتھ بھلائی کریں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم نے کورونا کے دوران, کووڈ کے دوران, لاک ڈاؤن کے دوران مسلمانوں نے پیدل چل کر کے آنے والے مسافروں کو بغیر تفریق مذہب کے کہ کس مذہب کے ہیں وہ, کس مسلک کے ہیں وہ, انہیں گرمی کے موسم میں پانی کی بوٹلیں سپلائی کی تھی, انہیں ڈرنک دیے تھے, انہیں پھل دیے تھے. اور آج ملک کا ماحول یہ ہے کہ ایک مذہب کا تہوار آتا ہے, دوسرے مذہب کی مسجد کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہیں, تلوار اور بھالے دکھائے جاتے ہیں, اور تلوار لے کر کے اس مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. یہ اس ملک کے حالات ہیں. اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں, لیکن ہمیں اخلاق وہی اپنانا ہے جو حضرت خضر نے ہمیں تعلیم دی ہے. حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. گھٹیا لوگ تھے, کھانے کو نہیں پوچھا, پانی کو نہیں پوچھا, حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوا, بولے آپ اجرت طے کر لیتے, پیسہ لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہ تیسری غلطی ہے اور یہ لاسٹ غلطی ہے, اب ہم اور آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی. صبر, انسان کے اندر صبر نہیں ہے. حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پائے. اب اس کے بعد حضرت خضر نے بتایا کہ یہ تینوں واقعات جو ہوئے تھے ان کے پیچھے ریزن کیا تھا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. حضرت خضر نے کہا کہ جو کشتی کا معاملہ تھا وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی. اس کا مطلب غریب وہی آدمی نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہو. کبھی کبھی انسان کے پاس گھر ہوتا ہے, فرنیچر ہوتا ہے, لیکن غریب ہوتا ہے. وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی. کشتی تھی مگر پھر بھی غریب تھے. کہا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو لوٹ لیتا تھا. میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ دور سے پتہ لگ جائے کشتی میں تو سوراخ ہے, اس سے کیا ملے گا, چھوڑو ہٹاؤ جانے دو, بادشاہ چھوڑ دے گا. اس بادشاہ سے بچانے کے لیے میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا. اس میں سبق یہ ملا کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ غلط ہو گیا, لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ کوئی ٹریجڈی, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی حادثہ, کوئی مصیبت اس سے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. اس لیے کسی مصیبت کے آنے پر ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو کہا کہ کشتی کو عیبدار میں نے اس لیے کیا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
کہا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے اور بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا کافر اور مشرک ہونے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا۔ اب یہ آپ لوگ اس کو دلیل مت بنا لینا بھائی صاحب، یہ حضرت خضر کا کام تھا، انہوں نے اللہ کے اشارے پر کیا تھا، یہ ہمیں اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ صاحب بچے کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا لیں یہ آگے خطرناک ہوگا، اس کو ختم کر دو، ایسا مت کرنے لگنا۔ حضرت خضر نے کہا کہ وہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہونے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بچہ ختم ہو جائے اور اللہ دوسرا بچہ ان کو دے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، نیک ہو۔ اگر کسی کا بچہ انتقال کر جائے، کسی کو اللہ بیٹے کی جگہ بیٹی دے دے، بیٹی کی جگہ بیٹا دے دے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، یہ مان لو کہ اس بچے کو اللہ نے اٹھا لیا، اس کا اٹھا لینا آپ کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، وہ بیٹا آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی دی، وہ بیٹی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اور پھر گاؤں والوں کا جو معاملہ تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ کہا کہ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ دیوار کس کی تھی؟ وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ باپ مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اس کی ہڈیوں کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن باپ نیک تھا۔ اللہ نے نیک باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ لٹنے نہیں دیا، اللہ نے خزانے کو بچانے کے لیے اپنے نبی کو خدمت پہ لگا دیا۔ آج بچوں کے لیے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے، کوئی بچوں کے نام کا انشورنس کروا رہا ہے، کوئی کچھ کروا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کے فیوچر کی بہتری کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بہترین فیوچر چاہتے ہو، اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ تمہاری نیکی سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ باپ نیک تھا تو باپ کی سیونگ اور باپ کا خزانہ اللہ نے لوٹنے نہیں دیا۔ بھائی ظاہر ہے گاؤں والے تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ تھے نا، دیوار اگر گر جاتی اور خزانہ سامنے آ جاتا تو گاؤں والے تو بڑے ہی گھٹیا لوگ تھے، وہ تو لوٹ لیتے۔ لیکن اللہ نے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت دیکھو میرے بھائی، بچے اندر سو رہے ہیں، بچے اندر آرام سے کھیل رہے ہیں، اور بچوں کے باپ کی جمع پونجی، ان کی رقم، اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو لگا رہا ہے کہ جاؤ تم ہمارے اس نیک بندے کے بچوں کے مال کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، بہتر مستقبل چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ان کا چھوٹا بچہ سویا رہتا تھا۔ جب تہجد کی نماز کا سلام پھیر لیتے تھے تو اپنے بچے کو دیکھ کر کے کہتے تھے من اجلک یا بنیا، میرے بچے تیرا باپ رات میں اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کر کے تہجد پڑھ رہا ہے تیرے لیے، تیری خاطر تیرا باپ یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت کو پڑھتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، اور نیک باپ کی اولاد کو اللہ نے اس طریقے سے بچایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ مفسرین میں سے زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ ذوالقرنین یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، سائرس، جس نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں بسایا تھا، بہت نیک انسان تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں وضاحت نہیں ہے کہ کون تھا، بس قرآن میں اس کا نام بتایا گیا کہ ذوالقرنین نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اب یہ جو بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے بہت بڑی حکومت سے نوازا تھا، اور اس نے دنیا کے 3 بڑے سفر کیے تھے۔ ایک بالکل لاسٹ ویسٹ میں کیا تھا، پچھم کی سائڈ میں کیا تھا، اور چلتے چلتے یہ ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے پچھم کی سائڈ میں، ویسٹ کی سائڈ میں کوئی آبادی نہیں تھی، آگے صرف سمندر نظر آ رہا تھا، اور سورج جب ڈوبتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ دلدل میں ڈوب رہا ہے، کالے رنگ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں
حضرت ذوالقرنین پہنچے. اچھا جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے حضرت ذوالقرنین سے اللہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے, جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, جو اللہ کا انکار کرنے والے جو کافر اور مشرک ہیں ان سے ہم جنگ کریں گے. اس کے بعد دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے ایسٹ میں کیا, پورب سائڈ میں کیا. وہاں پر ایک ایسی قوم تھی جو گھروں اور مکان میں نہیں رہتی تھی, سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی, یعنی وہ انسیولڈ قوم تھی, ابھی بہت تہذیب والی ترقی والی قوم نہیں تھی. وہ کپڑے وغیرہ بھی نہیں پہنتی تھی اور مکانات وغیرہ بھی وہ نہیں بناتی تھی, کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے وہ لوگ, سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتی تھی. پھر تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے کس سائڈ کا کیا قرآن نے وضاحت نہیں کی ہے, لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ وہ شمال کا اتر سائڈ میں بالکل لاسٹ آبادی انہوں نے وہاں کا سفر کیا. تو وہاں دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک قوم رہتی تھی, اور وہ جو قوم تھی ان کی لینگویج الگ تھی. ان کی لینگویج حضرت ذوالقرنین کے لیے بالکل الگ تھی, ان کی بات چیت وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. لیکن کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے, کسی ترجمان کے ذریعے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں, اور یاجوج ماجوج نام کی دو وحشی قومیں ہیں جو آئے دن پہاڑ کو کراس کر کے آتی ہیں اور ہم پر حملہ کرتی ہیں اور ہمیں لوٹتی مارتی ہیں. تو اگر آپ ہماری کچھ ہیلپ کر سکیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا, ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. اتنے بڑے بادشاہ تھے حضرت ذوالقرنین. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں, اگر آپ ہماری ہیلپ کریں تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے. حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے لوگوں کی یعنی ان کے ارادے بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر لالچ نہیں ہوتا. کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مین پاور چاہیے, میں آپ لوگوں کے لیے ایک دیوار بناؤں گا, مجھے مین پاور چاہیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, مجھے میرے رب نے جو دیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے. فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما, آپ لوگ مجھے مین پاور دیجیے, آدمی دیجیے, میں آپ کے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید, آپ لوگ مجھے لوہے کی شیٹس دیجیے, لوہے کی چادریں دیجیے. حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں سے بہت لمبی چوڑی دیوار قائم کی, اور اس کے بعد جب وہ دیوار کھڑی کر دی, حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفقوا, کہا کہ اب آگ جلائیے. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب بالکل آگ بنا دیا, اس کو بالکل گرم کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, کہا کہ اب اس کے اوپر تانبا, پگھلا ہوا تانبا ہم اس کے اوپر بہائیں گے, گرائیں گے. یعنی لوہے کی چادر کو کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر کے حضرت ذوالقرنین نے ان کو بالکل مضبوط بنا دیا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اب جب یہ دیوار بن گئی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اب اس دیوار پر یاجوج ماجوج چڑھ نہیں سکتے اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ یاجوج ماجوج آپس میں کہیں گے کہ آج ہم اس دیوار میں انشاءاللہ سوراخ کر دیں گے. جس دن انشاءاللہ کہیں گے اس دن سوراخ کر ڈالیں گے, اور اسی کے بعد وہ دنیا میں آ کر کے تباہی مچائیں گے, اور وہ قیامت کے بالکل قریب کا معاملہ ہوگا. تو حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا دی, اس کو بالکل مضبوط کر دیا, کہا کہ اب اس پر چڑھ نہیں سکتے, اس کے اندر سوراخ نہیں کر سکتے. قال ھذا رحمۃ من ربی, کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے, اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. اتنا بڑا ڈیم میں نے بنایا, اتنی بڑی دیوار میں نے بنائی, لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. آج تو انسان ایک چھوٹا سا مکان بناتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے بہت بڑا مکان بنا لیا. انسان چند پیسے کما لیتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے بہت پیسے کما لیے. حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا ڈیم, شاید پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیم اور اتنی بڑی دیوار نہیں بنی ہوگی, لیکن کوئی ناز نہیں اپنے اوپر, کوئی غرور نہیں ہے. قال ھذا رحمۃ من ربی, کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جاء وعد ربی جعلہ دکا, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جب میرا رب چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی, ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے. تو یہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے. قرآن کے اندر بس اتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں ویسٹ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو دنیا میں نیک عمل کر کے آئے تھے، جو دنیا میں بہت سارے ایسے عمل کر کے آئے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا عمل بہت نیک ہے، لیکن اللہ کیا ان کا عمل کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے کسی عمل کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے ہاں ترازو پر کیا تولا جائے گا؟ کچھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا عمل تولا جائے گا، جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ کے ترازو پر بہت بھاری ہوں گے۔ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے میزان پر عمل تولا جائے گا۔ کچھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، اور کچھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں بڑے موٹے ہوں گے، بڑے پہلوان ہوں گے، لیکن اللہ کے میزان پر مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو بھی تولا جائے گا۔ تو اب ان تینوں حدیثوں کے اندر تطبیق کی صورت یہ ہے کہ عمل بھی تولا جائے گا، نام اعمال بھی تولا جائے گا، اور ہمیں اور آپ کو بھی تولا جائے گا۔ اب یہ جو بڑے بڑے پہلوان ہیں 100 کلو کے، 150 کلو کے، یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو بہت وزنی ہیں، اللہ کے ترازو پر بھی ہمارا وزن بہت زیادہ رہے گا۔ اللہ کے یہاں وزن آپ کا تب رہے گا جب آپ کا ایمان اور آپ کا عمل بھی پہلوانوں والا ہوگا۔ آپ باڈی کے اعتبار سے بڑے پہلوان ہیں، لیکن اگر عمل آپ کا خراب ہے اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہمارے ترازو پر تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، کہا کہ جنت سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا۔ آپ لوگ کرنول میں رہتے ہیں، گرمی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑتی ہے یہاں پہ۔ ابھی کسی بھائی نے بتایا کہ 41 42 کا پارا چل رہا ہے آج کل، ابھی اپریل میں یہ حال ہے، ابھی مئی باقی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ تو آپ لوگ کسی ٹھنڈی جگہ جاتے ہیں، اب قریب میں میرے خیال سے اوٹی ہے، بنگلور اوٹی ہل اسٹیشن ہے۔ اب اوٹی آپ گئے، 1 مہینے کا آپ نے ہوٹل بک کر لیا، بہترین وہاں آرام سے رہے، 1 مہینہ آپ رہے، 2 مہینہ رہ گئے، اس کے بعد آپ بور ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا یار چلو واپس کرنول چلتے ہیں۔ انسان بہترین لگژریس جگہوں پہ چلا جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں سے اکتا جائے گا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہوگی وہاں سے کوئی اکتائے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا جنہوں نے، ہم ان کو جنت الفردوس میں مہمان بنائیں گے۔ اللہ اکبر، جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سیٹھ صاحب کے، کسی حاجی صاحب کے، کسی بڑے آدمی کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا مہمان بنا دے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اللہ کے مہمان بنیں گے۔ ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت الفردوس میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے، وہ کبھی جنت سے نکلنے کی آرزو نہیں کریں گے۔ اچھا جنت میں بھی الگ الگ درجے ہوں گے،
کسی کا درجہ بہت اونچا ہے، کسی کا اس سے نیچا ہے، کسی کا اس سے نیچا ہے، مگر جنت میں جس کو جو مکان ملے گا وہ اس پہ خوش رہے گا، وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے اس سے ٹرانسفر کر دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا. اس کے بعد آتی ہے سورہ کہف کی آخری آیت. اچھا، سورہ کہف کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قرآن اتارا. اور آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے، نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے. سورہ کہف کی پہلی آیت اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ کہف کی آخری آیت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے سے ختم ہوتی ہے. کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو کرتے رہو اللہ کی تعریف، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کی تعریف آپ کی صحیح تب مانی جائے گی جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے. اور اللہ نے کہا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو دو کام کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ آپ کا عمل نیک عمل ہو، اور آپ کا عمل نیک تبھی ہوگا جب وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو کنڈیشن ہیں، ایک یہ کہ وہ عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ اس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے شریک نہ کیا. اب اس کے بعد آتی ہے سورہ مریم. بڑی پیاری صورت ہے، کسی اچھے قاری کی آواز میں کبھی موبائل میں لگا کے سنیے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو لوگ میوزک پر فدا ہیں، جو موسیقی پر فدا ہیں، کبھی ایک بار سورہ مریم کسی اچھے قاری کی آواز میں سنیے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو عربی زبان نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب نہ جانتے ہوں، تب بھی آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی سورہ مریم کی آیت. ایک عجیب سا ردم ہے اس کے اندر، ایک عجیب سی لذت ہے اس کے اندر، ایک عجیب سا اٹریکشن ہے اس صورت کریمہ کے اندر. اچھا، اس صورت کے اندر اللہ کا ایک نام بہت آیا ہے، رحمان کا نام بہت آیا ہے. اس لیے بعض علماء سورہ مریم کو سورہ رحمت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. قرآن بیان کر رہا ہے، حضرت زکریا کا ذکر کر رہا ہے کہ اے نبی ذکر کرو زکریا کا. زکریا کے اوپر اللہ نے رحمت کیسے کی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. 80 سال کا بوڑھا اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے تو سب کے سامنے تھوڑی مانگے گا، اللہ کے سامنے تنہائی میں چپکے چپکے مانگ رہے. اچھا، اللہ سے جب تنہائی میں کچھ مانگا جائے، جب چپکے چپکے مانگا جائے تو اس کے اندر ایک الگ ہی بات ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ مسجد میں سب کے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ رات میں اپنے بند کمرے میں اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اس کی بات الگ ہوتی ہے. حضرت زکریا تنہائی میں اللہ کو یاد کر، چپکے چپکے اللہ کو پکار رہے ہیں. اور کیسے پکار رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پروردگار، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال پک گئے ہیں، اور اے اللہ ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے سامنے جب اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، تو اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا حقیر ثابت کر سکتے ہو کرو، اپنی فقیری، اپنی عاجزی کا اظہار کرو. اللہ کے سامنے کبھی بڑا بننے کی کوشش مت کرو. حضرت زکریا اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال پک گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا.
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد اگر تو نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا جو میرے بعد نبی ہوگا تو اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا خاندان بگڑ جائے گا, میرے گھر کے لوگ بگڑ جائیں گے. اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے, میری بیوی کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے. فہب لی من لدنک ولیا, اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. اور اے اللہ بیٹا ایسا دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. ایسا بیٹا دے جو میرے باپ دادا کا نام روشن کرے, جو آل یعقوب کا وارث بنے. اور اے اللہ جو بیٹا دے ایسا بیٹا دے کہ ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو, تیرے فیصلے پر راضی رہنے والا ہو. یہ دعا تھی حضرت زکریا کی. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں, دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں, اسی لیے قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو بیان کیا ہے کہ مانگنے کا طریقہ سیکھو, اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے. اب حضرت زکریا نے جب دعا کی تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بتا دیا کہ تمہیں بیٹا ہوگا, بیٹی نہیں بیٹا ہوگا. تم بیٹا مانگ رہے تھے, بیٹا ہوگا, اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ, اور آج تک ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا. پتہ یہ چلا کہ بچے کا نام یونیک بھی رکھا جا سکتا ہے. آج کل یونیک نام رکھنے کی بڑی جو ہے ٹرینڈ چلا ہے. اب یونیک نام کہاں سے لوگ لیتے ہیں؟ علامہ انٹرنیٹ, علامہ گوگل سے فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ. نام رکھتے ہیں, بچوں کا پوچھو صاحب کہاں سے لیا, بولے مولوی صاحب انٹرنیٹ پر دیکھا تھا, بہت اچھا نام ہے. کائے کا اچھا نام ہے بھائی, کائے کا اچھا نام ہے. بعض لوگ اچھا قرآن میں سے دیکھ کے نام رکھتے ہیں. قرآن میں تو قارون کا نام بھی آیا ہے, قرآن میں ابلیس بھی آیا ہے, قرآن میں حامان بھی آیا ہے, تو آپ حامان اور قارون نام رکھیں گے؟ تو نام رکھنے کے پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لو. کبھی کبھی یہ یونیک نام رکھنے کے چکر میں بہت الٹے سیدھے لوگ نام رکھ دیتے ہیں. تو یحییٰ نام رکھا اللہ نے اس بچے کا. اچھا اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے اب یحییٰ کو حکم دیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑا جائے. دنیا کے معاملات میں تھوڑی ڈھیل رہے گی تو چلے گی, اللہ کے دین کے معاملے میں ڈھیلا پن نہ ہو, تساہلی نہ ہو. اللہ کے دین کے معاملے میں اسٹرکٹ بنیے, سخت بنیے. اللہ نے کہا ہے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ دے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے اوپر سلامتی کی دعا کی. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. یحییٰ کے اوپر سلام ہو جس دن پیدا ہوئے, جس دن وہ مریں گے, اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. یہ تین موقع ایسے ہیں جب انسان بڑی وحشت میں ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ دنیا نئی ہوتی ہے. ابھی تک تو وہ ماں کے پیٹ میں تھا, اب یہ جو دنیا ہے اس کے لیے ایک دم نئی ہے, وہ ایک دم وحشت میں پریشان ہے. تو سلامتی کی ضرورت پیدائش کے دن پڑتی ہے. ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر روتا نہیں ہے تو کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. بچہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے, اس کا رونا بھی ضروری ہے. اس کو نرس لوگ مار مار کے اس کو رلاتی ہیں, دیکھا ہے آپ نے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے. اور جس دن انسان مرتا ہے سب چھوڑ کے جا رہا ہے, سب رو رہے ہیں, سب پریشان ہیں, اور یہ بیچارہ اکیلا جا رہا ہے اللہ کے پاس اپنے عمل کے ساتھ. یہ بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے. اور تیسرا موقع کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان حشر میں ہم سب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے حضرت یحییٰ کے لیے ان تین موقعوں پر دعا کی کہ سلام ہو یحییٰ کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوا, اور جس دن وہ مرے گا, اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا ہے. مریم کے بارے میں بتا چکا ہوں سورہ آل عمران کی تفسیر کے دوران کہ ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا بچہ دے کہ میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی, بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. لیکن اللہ نے بیٹی دے دی, مریم دے دی. اب مریم بہت نیک تھیں, عابدہ تھیں, زاہدہ تھیں, رات دن اللہ کی عبادت کرتی تھی, اور مسجد اقصیٰ کے ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتی تھی. اب ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے. جس مریم نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں تھا, اس کے سامنے حضرت جبریل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے. اب حضرت مریم کا ریاکشن دیکھیے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا.
کہا کہ کون ہو تم؟ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو مجھ سے دور ہو جاؤ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ یہ ہوتا ہے ایک اللہ کی نیک بندی کا کردار۔ اللہ کی ایک نیک بندی، ایک پاک دامن عورت اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کو سب سے مقدم رکھتی ہے۔ حضرت مریم نے ایک غیر مرد کو دیکھا تو پہلے اللہ کو یاد کیا، پہلے اللہ کی پناہ طلب کی، کسی اور کا نام نہیں لیا، کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب۔ کون ہو تم؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔ کہا مجھے بیٹا ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی غلط کار عورت نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں بیٹا ہوگا۔ اللہ کے لیے اس کوئی مشکل کام نہیں ہے، بغیر باپ کے یہ کائنات کا پہلا بیٹا پیدا ہوگا، جس کی پیدائش میں کسی باپ کا رول نہیں ہے، تمہارے بطن سے وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اب جب پیدائش کا ٹائم آیا بچے کے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت مریم لیبر پین میں، درد ذہ میں، جو پیدائش کی تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو کر کے باہر نکلی، ایک کھجور کا پیڑ تھا، اس کھجور کے پیڑ کے پاس پہنچی۔ اب پیدائش کا ٹائم ہے، بچے کے پیدا ہونے کا ٹائم ہے، اور حضرت مریم کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں لوگوں کے طعنوں کو سن کر کے میں کیا بولوں گی؟ تو حضرت مریم کے منہ سے بڑے افسوس کے ساتھ نکلتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی یاد نہ رکھتا، مجھے کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوتا۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے اس کی موت آسان ہے، مگر اس کی عزت کا چلا جانا یہ مشکل کام ہے۔ موت کی تمنا کی، اچھا اللہ کی قدرت دیکھو، مریم موت کی تمنا کر رہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں ایک نبی کی ماں ہونے کا مقام رکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان حالات سے پریشان ہو کر کے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ نے اس کے مستقبل میں کیا کیا رکھا ہے۔ مریم کو پتہ ہوتا تو ایسی بات تو نہ کہتے نا، ایسی خواہش کا اظہار نہ کرتی۔ مریم مرنے کی دعا کر رہی، کہ اللہ میں مر کیوں نہیں گئی، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں ایک پیغمبر کی ماں ہونا لکھا تھا۔ اب جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا اور مریم گھبرائی ہوئی ہیں، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم، فرشتے نے آواز دی، اے مریم گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ انتظام کرے گا۔ ذرا اپنے نیچے دیکھو، پانی کی نہر جاری ہو گئی، پانی کی نہر جاری ہو گئی، تمہیں پیاس لگے گی، پانی کا انتظام ہو گیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر ٹپکیں گی، گریں گی، اور ان کو تم کھا لینا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آفٹر ڈیلیوری کا جو پیریڈ ہوتا ہے، عورت کی کمزوری کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اگر رطب تر کھجور، تازہ کھجور کھلائی جائے تو یہ عورت کے لیے بہترین نیوٹریشن ہے، اس کے لیے بہترین خوراک ہے۔ جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے، پیدائش کے بعد کا پیریڈ، اس میں کھجور کھلانی چاہیے، عورت کے لیے بہت طاقت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کھلایا ہے۔ اچھا ایک بات پر اور غور کرو، مریم کی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ظاہر عورت کے لیے ان زندگی کا بڑا نازک موقع ہوتا ہے، عورت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کمزور موقع پر بھی مریم سے کہا کہ پیڑ کو پکڑ کے ہلاؤ۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ کسی پلیٹ میں رکھ کے ڈائریکٹ مریم کو کھجور دے دیتا، لیکن اللہ نے کہا کہ اے مریم کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، تب اوپر سے کھجور گرے گی۔ اس میں سبق یہ ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تب اللہ، آپ ایک قدم آگے بڑھیے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ بیٹھے رہے کہ صاحب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے نبی گھر بیٹھے رہتے تو کام ہو جاتا نہیں، آپ گھر سے نکلے، مکہ سے مدینہ کا آپ نے 400 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، آپ نے پھر بدر کے میدان میں آپ گئے ہیں، تب اللہ کی مدد آئی ہے، آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔
اللہ کی مدد کا انتظار گھر بیٹھ کے مت کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، محنت کیجئے، اپنے اندر ایکٹیویٹی پیدا کیجئے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے کہ صاحب ہم بیٹھے رہیں گے نٹھلوں کی طرح اور اللہ کی رحمت کا انتظار۔ اللہ کی رحمت یقیناً آئے گی، مگر آپ کو بھی 2-4 قدم آگے بڑھانے پڑیں گے۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے مریم اب کسی سے بات مت کرنا، کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اشارے سے کہنا میں نے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت مریم جو ہیں بچے کو گود میں لے کر کے نکلی، پتہ ہے قوم کے لوگ کیا کیا بولیں گے، مگر مریم کو اللہ کے اوپر یقین ہو گیا تھا۔ مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے نکلی۔ اب جیسے ہی مریم مسجد اقصیٰ سے باہر نکلی، بیت المقدس کے باہر نکلی اور قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے گود میں بچہ ہے، قالو یا مریم لقد جیت شیئا فریا، کہا کہ اے مریم تو نے بہت گندا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ 3 رشتوں کا نام لیا اللہ نے۔ اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی رہے ہوں گے، ان کا نام ہارون تھا، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون کی نسل سے رہی ہوں اس لیے حضرت ہارون کی بہن کہا گیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، اور تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تو نے یہ غلط کام کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں تبھی بگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑبڑ ہو، جب گھر میں ماں گڑبڑ ہو، جب گھر میں باپ گڑبڑ ہو۔ اگر باپ صحیح ہے، اگر ماں صحیح ہے اور اگر گھر میں بھائی صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانسز 0 ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا سبق ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گھٹیا کام کیسے کر لیا؟ فاشارت الی، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ اچھا مذاق کرتی ہو مریم، یہ دودھ پیتے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے، تو بتا نا یہ کس کا کرتوت، تو نے کیا کون سا کرتوت کیا، یہ بچہ کس کا ہے؟ بچے کی طرف کیوں اشارہ ہے؟ بچے سے کیا بات کریں گے ہم؟ یہ گود کے بچے سے، دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بولیں گے؟ مگر جب ایک ماں کے کیریکٹر پر لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول رہے ہیں، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے اپنی کتاب انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں کہاں بھی رہوں گا میں برکت والا رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ آج عیسائی اپنے آپ کو کرسچن بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں۔ ارے کائے کو مانتے ہو تم؟ عیسیٰ کو مانتے تو عیسیٰ کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ اس کا تم انکار نہ کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنم لینے کے بعد اور پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کیا مانتے ہیں؟ سن آف گاڈ، وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کی زبان سے نکلی پہلی بات نہیں مانتی، وہ کہتی ہے صاحب ہم کرسچن ہیں، ہم نصارہ، ہم عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا پورا احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ جب یہ آیتیں دربار نجاشی میں پڑھی گئی تھی، حبشہ کے بادشاہ دربار نجاشی کے دربار میں جب یہ آیتیں حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا تھا، اور نجاشی نے زمین پر لکیر کھینچ کے کہا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جتنا قرآن کی ان آیتوں میں بتایا گیا اس سے بڑھ کے نہیں ہے، بالکل صحیح کہا گیا، قرآن میں جو مقام بیان کیا گیا وہی مقام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں برکت والا ہوں،
جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی برکت؟ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں کسی کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی جتنی حضرت عیسیٰ کو ملی. ابھی بھی زندہ ہے وہ. ہزاروں سال ان کے دنیا سے آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا, آج بھی وہ زندہ ہیں, اللہ کے یہاں زندہ ہیں, اور پھر وہ زمین پر آئیں گے قیامت کے پہلے. اتنی لمبی عمر کسی کو نہیں دی گئی, اور پوری انسانیت میں اکلوتے انسان ہیں جن کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے آسمان پر. یہ حضرت عیسیٰ کی خاص بات ہے. اس لیے کہتے وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں برکت والا ہوں, میں جہاں بھی رہوں گا میں برکت والا رہوں گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. باپ مشرک ہے, بیٹا توحید پر ہے. اب بیٹے کو باپ کو سمجھانا ہے, اب باپ کا احترام بھی دیکھنا ہے, باپ کا مقام بھی دیکھنا ہے, اور توحید کا سبق بھی دینا ہے. میرے نوجوان ساتھی غور کریں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے بات کرتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو جو اللہ کے سچے نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. جب ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے تھے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی, جو سن نہیں سکتی, جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, نقصان نہیں پہنچا سکتی. باپ کو توحید سکھا رہے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان میرے پاس وہ نالج ہے, وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے, آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے باپ تو جاہل ہے, میں عالم ہوں, مگر یہ کہہ دیتے تو بات بگڑ جاتی. کبھی کبھی صحیح بات کو بھی غلط انداز سے پیش کیا جائے نا تو اس کا ریئیکشن بہت خراب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے اسی بات کو گھما کے کہا کہ اے ابا جان میرے پاس وہ نالج آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ مجھے فالو کیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی حضرت ابراہیم نے, یا ابت لا تعبد الشیطان. اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. سوال یہ کہ کیا آزر جو ابراہیم کا باپ تھا کیا وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا, وہ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا تھا. مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے, کیونکہ شیطان ہی کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے. آپ مزار پہ سجدہ کریں, مورتی کے آگے سجدہ کریں, جھنڈے کے آگے سجدہ کریں, کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کریں, وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے, شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے, کہیں رحمان کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. 4 بار حضرت ابراہیم نے ابا جان ابا جان ابا جان کہہ کے بات کیا. جب بیٹا اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے بات کرتا ہے نا, باپ کا رشتہ یاد دلا کے بات کرتا ہے, تو باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے. بیٹے نے اپنے باپ سے 4 بار ابا جان کہہ کے بڑی محبت سے توحید سکھائی. لیکن اب باپ کا جواب سنیے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا ابراہیم بڑی ہمت ہو گئی ہے تیری, بڑی ہمت ہو گئی ہے, ہمارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے. اگر تو باز نہیں آیا پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا, نکل جا ہمارے گھر سے, دور ہو جا میری نظر سے. ہمارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہا ہے. بیٹا محبت سے پکار رہا ہے, ابا جان کہہ رہا ہے, اور باپ بیٹا کہہ کے نہیں بات کر رہا ہے, ابراہیم کا نام لے کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. یہ ہے. اتنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اخلاق نہیں بدلا. قال سلام علیک. اے ابا جان اگر آپ مجھے گھر سے نکالنے پر تل گئے تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیا, میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ اکبر.
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. باپ اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے, باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے, اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. حالانکہ بعد میں حضرت ابراہیم نے رجوع کر لیا. یہاں تو کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے ان کو سبق دیا گیا کہ آپ اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, تو ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کر لیا. تو ایک داعی کو, ایک دعوت دینے والے کو, ایک تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کیسے کرنا, دعوت کیسے دینی ہے, توحید کیسے سمجھانی ہے, اگر صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسے سمجھایا ہے, اگر سورہ مریم کی ان آیتوں پر ہم غور کر لیں تو ہمیں تبلیغ کرنے کا طریقہ آ جائے, ہمیں دعوت دینے کا طریقہ آ جائے. اس کے بعد اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا. مختلف نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ہمارے ان نبیوں کے بعد, ہمارے ان پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, ایسے ناہنجار لوگ آئے, ایسے واہیات لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی. ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. جو نماز کو برباد کرے گا, جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, اس کی زندگی میں خواہشات بے لگام ہو جائیں گی. خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے نوجوانوں. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے, آٹومیٹک اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے آپ کی خواہشات پر بریک لگے گا, اور اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو خواہشات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی, پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد پل صراط کا ذکر کیا گیا. یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے, اور یہ کیسا پل ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس پل پر سے انسان اپنے عمل کے اعتبار سے گزرے گا. کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا, کوئی گھسٹ گھسٹ کر کے گزرے, کوئی گر جائے گا نیچے جہنم میں. سب کو گزرنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے, جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. اچھا جہنم کے اوپر سے کیوں گزارے گا اللہ؟ ہم کو جانا جنت میں ہے, لیکن اللہ جہنم کے اوپر سے گزار رہا ہے. سوال ہے نا کہ بھئی جنت میں جانا ہے تو جہنم کے اوپر سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ جب آپ جہنم کو دیکھ کے جائیں گے تو جنت کی ویلیو بڑھ جائے گی, جنت کی قدر بڑھ جائے گی. امیری کیا ہوتی ہے اس سے پوچھو جس نے غربت دیکھی ہو, جس نے تکلیف دیکھی ہو, اس کو سکھ سمجھ میں آتا ہے کہ سکھ کیا چیز ہوتی ہے. جب آپ جہنم کے اوپر سے گزریں گے اور جہنم کا عذاب دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیا چیز ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے تھے اور رو رہے تھے. بیوی بھی رونے لگی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہے رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے تو کہا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگی. شوہر کو بیوی نے روتا ہوا دیکھا تو بیوی بھی رونے لگی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں پل صراط پر سے میں گزر پاؤں گا یا میں نیچے گر جاؤں گا. مجھے اس بات کی فکر ہے. اللہ نے یہ تو کہا کہ گزرنا سب کو, اللہ نے یہ نہیں کہا سب کو پار ہونا ہے. گزرنا مجھ کو بھی ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں پار کر پاؤں گا کہ نہیں پار کر پاؤں گا. عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں, رو رہے ہیں. ہم اور آپ مستیوں میں رہتے ہیں. قرآن کی اس آیت کو سنیے میرے بھائی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو میں سے ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. لیکن ہاں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. جو متقی لوگ ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے, ظالموں کو نیچے گرا دیں گے, لیکن جو متقی لوگ ہوں گے ان کو اگر پل صراط پر سے گزرنا ہے, پار ہونا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو, انشاءاللہ یہ منزل بھی ہماری پار ہو جائے گی. اس کے بعد بہت سارے لوگ کرسمس کا تہوار مناتے ہیں, اور ہمارا مسلمان بھی بھائی چارہ دکھانے کے لیے فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر لکھتا ہے میری کرسمس, ہیپی کرسمس. کرسمس پر کیا ہوتا ہے؟ کرسمس پر عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایز اے پروفٹ نہیں مانتے, وہ ایز اے سن آف گاڈ مانتے ہیں.
وہ کرسمس کے موقع پر اس بات کی خوشی نہیں مناتے کہ ایک نبی پیدا ہوا، وہ اس بات کی خوشی مناتے نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور ہمارا مسلمان بیچارہ بھائی چارے میں اتنا پریشان ہے کہ ان کو جا کر کے مبارکباد دیتا ہے، صاحب آپ کو کرسمس مبارک ہو۔ گویا آپ نے جس سے یہ کہا کہ کرسمس مبارک ہو، آپ نے اس کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دی، آپ نے اس کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دی۔ اور اللہ کے لیے بیٹا ماننا یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، ذرا سورہ مریم کی یہ آیات دیکھیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے یہ بہت خطرناک بات اپنی منہ سے نکالی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات تو اپنے منہ سے یہ نکالتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین و آسمان کے اندر جتنے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہے، سب کو گن کر کے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک قیامت کے دن اکیلا آئے گا، کوئی جماعت کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنی برادری کے ساتھ، ہر انسان اکیلا آئے گا قیامت کے دن، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر کے آئیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے وہ دنیا کا بہت بڑا پاپ کر رہے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب آئیے سورہ طٰہٰ کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ آتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت ہے طٰہٰ۔ اب یہ طٰہٰ کیا ہے؟ طٰہٰ کا صحیح مطلب اللہ جانتا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا صحیح مطلب اللہ جانتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، آپ بد نصیب ہو جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ قرآن تو ریمائنڈر ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں جس زندگی میں سکھ ہو، خوشی ہو، تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ قرآن کے ساتھ جڑ کر کے رہنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے وادی طویٰ میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے لیے آگ لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے کلام کرتا ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ اتنا کہہ دیتے بس تھا، اتنا کہہ دیتے بات تو ہو گئی تھی نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آ رہا تھا، اللہ سے بات کر رہا ہوں میں، کریٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس، اللہ سے بات کر رہا ہوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹی سی بات کو پھیلا کے اتنا بول دیتے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بس تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے اپنے جانوروں کے لیے، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس لاٹھی سے میں بہت سارے کام لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چرواہے تھے، بکری چراتے تھے۔ اللہ کے ہر نبی نے بکری چرائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بکری چرانے کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بکری ادھر بھاگ رہی، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی گندگی کر رہی ہے، تو بکری پالنے میں بڑا صبر چاہیے۔ اللہ نے ہر نبی سے بکری چروائی ہے کہ جب تم بکری چرا لو گے، ایک امت کو کیسے چلانا ہے اس کا ہنر تمہارے اندر آ جائے گا۔ جو صبر چاہیے، جو پیشنس چاہیے، جو تحمل چاہیے، اس کے لیے اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، اور آج اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔
موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو مت, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے, ڈرو مت. لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے. عرب میں ایک جگہ ایک مولوی صاحب تراویح پڑھا رہے تھے. اب یہ جب اس آیت پر پہنچے, تلک ہی حیۃ تسعی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ سانپ بن گئی. اب حافظ صاحب اس کے آگے کی آیت پڑھتے اس کے پہلے حقیقت میں وہاں پہ سانپ آ گیا, ان کے محراب کے پاس سانپ گر گیا. اب حافظ صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی, سٹی پٹی گم ہے ان کی سانپ دیکھ کر کے. تو پیچھے سے کسی حافظ نے لقمہ دیا, آگے کی آیت پڑھی کہ خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لو, ڈرو مت, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم دوبارہ اس کو ویسا بنا دیں گے. امام صاحب پیچھے ہٹ گئے, بولے آپ پکڑ لیجئے, آپ ہی تعال وانت تاخذ, بڑھیے اور آپ پکڑ لیجئے. تو یہ ہندوستان کا واقعہ نہیں, عرب کا واقعہ, ایک لطیفہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو مت, دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. اب حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ, ہم تمہیں اپنا نبی بنانے جا رہے ہیں اور تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کو نصیحت کرنا ہے. فرعون کون؟ بہت بڑا ظالم, اس دور کا بادشاہ ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر رہے تھے, مگر جب اللہ نے نبی بنا دیا اور کہا کہ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہمت آ گئی. اب جب ہمت آ گئی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, بڑی پیاری دعا, اس دعا کو یاد کر لو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ, مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے نا, ایک کام کر دے اے اللہ, میرے سینے کو کھول دے. فرعون جیسے ظالم کے پاس مجھے جانا ہے, بڑی باتیں سننی پڑیں گی, بڑی تکلیفیں ہوں گی, بڑے میرے اوپر حملے کیے جائیں گے, اور جب ایسے حالات آئیں گے تو سب سے زیادہ مجھے سینے کی کشادگی کی ضرورت پڑے گی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, میرے معاملات کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی. بچپن میں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں آگ کا انگارہ چلا گیا تھا, تو ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تھوڑی تتلاہٹ تھی, جب بولتے تھے تو آواز کلیئر نہیں آتی تھی. تو کہا کہ اے اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرے کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب کو ایسی تقریر کرنی چاہیے کہ لوگ سمجھیں, ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب خود ہی بیان کریں اور خود ہی سمجھیں. دائی کو, دعوت دینے والے کو ایسے لینگویج میں اور ایسے انداز میں بات کرنی چاہیے کہ سامنے والا سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے. بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے, اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا, 5 سال کا بچہ ہو گیا لیکن تتلا کے بولتا ہے, آواز اس کی صاف نہیں نکلتی ہے, تو اگر بچے کی آواز صاف نہ نکل رہی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے اور اس آیت کو واحلل عقدۃ من لسانی, اس آیت کو بار بار پڑھ کر کے اگر دم کیا جائے تو انشاءاللہ بچے کی زبان صحیح ہو جائے گی. حالانکہ ایک اور طریقہ ہے, یہ کرناٹک میں گلبرگہ شریف ہے, ایک جگہ ہے, وہاں ایک مزار ہے, بندہ نواز کی مزار. ایک مرتبہ وہاں میں گیا تو مزار کے اندر دیکھا کہ ایک طوطے کا مزار ہے. اللہ اس قوم پر رحم فرمائے. طوطے کا مزار ہے تو پتہ لگا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, اور اس طوطے کے مزار پر جو چینی چڑھائے گا اس کے بچے کی لکنت دور ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگ وہاں چینی چڑھانے جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے. بہرحال یہ شرکیہ کام ہے. تو اگر کسی کے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ایک شرعی علاج میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے اور یہ آیت پڑھ کر کے واحلل عقدۃ من لسانی اگر بار بار بچے پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بچے کی زبان ٹھیک ہو سکتی ہے. باقی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جائے. تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. اس کے بعد اب آخری آیت بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, جو ہماری شریعت سے منہ پھیرے گا, اسے قیامت کے دن ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا,
ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ٹینشن سے بھر دیں گے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، انسان کہے گا اے اللہ میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو ان کو بھلا دیتا تھا، تو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیتا تھا، اس لیے آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس اندھے پن سے بچائے، اور قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس سے اب 2 پارے کی تفسیر کریں گے، کیونکہ اب ہمارے سامنے آخری عشرہ بھی ہے۔ آخری عشرے میں طاق راتوں میں الگ الگ موضوعات پر بیان ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ ہم 17ویں اور 18ویں پارے کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔